ایبک نے آرام کرسی پر لیٹ کر پیر پھیلا دیے اور اخبار پڑھتا رہا۔ پھر اس نے اخبار ڈال دیا اور اضطراب میں پیر ہلانے لگا۔ اس کو شملے سے واپس آئے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن اب تک وہ اس اتفاق کے متعلق سوچ رہا تھا جس نے ان کو پھر ملا دیا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے ان کو اپنا پتہ نہ بتایا ہوتا۔ خیر، خدا کرے وہ لوگ یہاں نہ آئیں، اور شاید نہ ہی آئیں، اس لیے کہ کون وہاں سے یہاں آتا ہے۔ چلو ہٹاؤ ان باتوں کو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ماموں جان کہاں ہیں؟ اوہو، اس وقت وہ اپنے کتوں کے دولت کدے پر ہوتے ہیں۔ جپسی صبح شام میں بچے دینے والی ہے، شاید آج دے ہی دیے ہوں۔ اگر یہ ہے تو بس آج سارے دن اس ذکر کے علاوہ اور کوئی بات نہ کریں گے۔ خانزادہ گل نواز واقعی اس وقت جپسی اور اس کے نومولود پلوں کی دائی بنے بیٹھے تھے۔ نرم نرم پیال پر لیٹی ہوئی جپسی کے ارد گرد ننھے ننھے 4 پلے کلبلا رہے تھے۔ بند آنکھیں، چمکتے ہوئے سیاہ جسم اور پھیلی ہوئی ٹانگیں۔ جپسی بڑے ناز سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خانزادہ باری باری پلوں کو اٹھا کر ان کے منہ کھول کھول کر دیکھ رہے تھے اور ان کے پنجوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اطمینان کی سانس لی اور سر ہلایا۔ بالکل خالص النسل ہیں۔ اور دودھ کا برتن جپسی کی طرف بڑھایا جس میں انہوں نے طاقت کی کسی دوا کے چند قطرے ڈال رکھے تھے۔ جپسی لپکی اور ان کے بالکل قریب ہو کر چپڑ چپڑ پیالے کی صفائی میں مشغول ہو گئی۔ انہوں نے سامنے کی طرف دیکھا۔ 2 متحرک سائے اوپر کی طرف چڑھتے نظر آئے۔ انہوں نے ماتھے پہ اینک چڑھائی، پھر اینک کھسکائی اور غور سے دیکھا۔ وہ انہی کے بنگلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوں گے کوئی، وہ جپسی کی پیٹ سہلانے لگے۔ اب وہ سامنے نظر آنے لگے، ایک مرد اور عورت پھاٹک کے قریب۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس عقبی پھاٹک سے داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے سوچا۔ ضرور کتوں کے اشتہارات کے سلسلے میں آئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے پلوں کو علیحدہ کرنے لگے۔ جپسی اب آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ پلوں کو انہوں نے اس کے پاس سے اٹھا لیا تاکہ وہ دوسری طرف بند کر دیں۔ پیچھے سے کسی نے انگریزی میں کہا، معاف کیجیے گا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، گیٹ کے اس طرف والے نوبارد ان کے سامنے کھڑے تھے۔ بھورے سوٹ میں ایک مرد اور گہرے سبز رنگ کی سلیکس اور زرد رنگ کی جرسی میں ایک عورت۔ ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عورت کے بال سکارف کی قید سے آزاد تھے۔ اس کی شفاف نیلی آنکھیں دھلی دھلی اور صاف صاف تھیں۔ اوہ، یہ لوگ ہمیشہ غلط وقت پر آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اشتہار میں کبھی بھی آج کا دن اور یہ وقت نہیں دیا ہوگا۔ پلوں کو گود میں اٹھائے اٹھائے خشک اور کاروباری لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ میجر بھروجا ہیں نا؟ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ نوارد بڑی نرمی سے مسکرایا۔ تو ضرور آپ مہاراجہ گائیکواڑ کے نئے سیکرٹری ہیں؟ جی وہ بھی نہیں۔ نوارد سر پٹایا۔ اس کی ساتھی بڑی دلچسپی سے وجیح اور تندرست بزرگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھوپ کا چشمہ جو اتار لیا تھا پھر لگا لیا۔ پلوں کو سنبھالتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ راجکمار اجے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوارد ایک بار پھر بے بسی سے مسکرایا، جس کا مطلب انہوں نے یہ لے لیا کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ بے شک وہ راجکمار ہی ہے۔ لیکن راجکمار صاحب، مجھے افسوس ہے، میں اس وقت السیشن کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ کو غالباً خیال نہیں کہ میں نے اس کے لیے بدھ کا دن اپنے خط میں لکھا تھا اور 4:30 بجے سے پہر کا وقت دیا تھا۔ نوارد کے ساتھ والی عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا، لیکن کیا یہ خانزادہ گل نواز کا بنگلہ نہیں ہے؟ جی وہی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہم خان ایبک سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایبک؟ پلوں کو ان کی جگہ پر اچھی طرح جماتے ہوئے وہ بولے، ہم غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ وہ بولی، نہیں، یہی جگہ ہے، اس کے ساتھی نے آہستہ سے کہا۔ لیکن مسٹر اجے، کیا ایبک آپ کو جانتا ہے؟ یاد رکھیں، میں اپنے معاملات میں کسی کی سفارش کا قائل نہیں ہوں۔ کیا حرج ہے جو ہم ان سے مل لیں؟ ہم یقیناً کسی سفارش کے خیال سے ان سے نہیں ملنا چاہتے۔ ان کا خیالی اجے آگے بڑھا اور بالکل بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا۔ اچھا پھر آپ ٹھہریں، میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے پلوں والے ڈربے کا دروازہ بند کیا اور نوارد کو لے کر آگے بڑھ گئے۔ ان کو ملاقاتی کمرے میں بٹھا کر انہوں نے ایبک کو تلاش کیا۔ وہ ابھی غسل خانے سے نکلا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ انہوں نے آواز دی، ایبک، تم سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، راجکمار اجے۔ ان کو السیشن کے بارے میں مجھ سے ملنا تھا، مگر میں بدھ سے پہلے ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ راجکمار اجے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، اور شاید ان کی بیوی۔
وہ کھڑا سوچتا رہا، راجکمار اجے، یہ نام اس کو تو ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ملا۔ کہو تو کہہ دو کہ وہ بھی بدھ کے دن ہی مل لے گا۔ ارے نہیں، میں چلتا ہوں۔ 9 واردوں کے متعلق سوچتا ایبک کمرے میں داخل ہوا کہ اس کے ماموں نے ان دونوں کا تعارف کرایا، راجکمار اجے اور ان کی بیگم خانزادہ ایبک۔ اوہ! ایبک کے منہ سے نکلا اور وہ سوچ میں پڑ گیا، انہوں نے اپنا نام غلط کیوں بتایا ہے؟ ارے یہ تو ایبک بھی ہمیں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا ہے، اور بلا کے زور شور سے گیا تھا، نادر نے سوچا، مگر فوراً ایبک نے سنبھالا لے لیا۔ میرا خیال ہے ماموں جان، آپ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر ڈاکٹر صاحب نے مذاقاً اپنا نام راجکمار اجے بتایا ہے۔ آپ سے ملیے میرے پروفیسر ڈاکٹر نادر حسین۔ یعنی ہائے، کیا مطلب؟ جی ہاں، اس دن میں نے ان کا ذکر کیا تھا آپ سے، ڈاکٹر صاحب کا۔ شاید انہوں نے مذاقاً آپ کو اپنا نام غلط بتا دیا۔ ارے بھائی، میں کیوں بتاتا، محض غلط فہمی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کسی راجکمار اجے کے منتظر تھے، انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ راجکمار اجے میں ہی ہوں۔ خانزادے کا خشک کاروباری انداز بدل چکا تھا، وہ آگے بڑھے اور نادر نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ خوب ڈاکٹر، کیا واقعی تم اس شیطان کے استاد ہو؟ نادر کو ان کے فقرے پر ہنسی آ گئی۔ میں تو ایک خشک عمر رسیدہ پروفیسر کا متوقع تھا، جس کی چندیاں تقریباً صاف ہو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ زور سے دبایا۔ مگر تم تو بچے ہو۔ نہیں صاحب، بچہ کہاں سے آیا، اتنا بڑا شاگرد تو سامنے کھڑا ہے۔ نادر ہنسا۔ مگر شاگرد اور استاد میں کوئی خاص فرق تو نہیں نظر آتا۔ کس عمر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مار لائے تھے؟ جی کچھ جلدی ہی لے لی تھی۔ خیر جو کچھ بھی ہو، میں اب تم کو راجکمار اجے ہی کہوں گا۔ خانزادہ گل نواز بہت دلچسپ اور مہمان نواز ثابت ہوئے۔ وہ بڑے پرلطف انداز میں بات کرتے تھے، ان کی باتوں کا انداز دلچسپ، دھیما اور معلومات سے پر ہوتا تھا، مگر ان کی گفتگو میں کسی قسم کی تعلی یا مبالغہ آمیزی نہ تھی۔ روبینہ اور نادر دونوں اپنی اپنی جگہ ان سے متاثر تھے۔ روبینہ یہاں کی ہر ایک بات سے متاثر ہوئی، خوبصورت، صاف ستھرے اور آراستہ پیراستہ کاٹیج سے، ان کے سفید داڑھی والے باروب اور سمارٹ ملازم نور محمد سے، اور اس ایڈیشنل بڈھے سے جو راجکمار اجے سے سوائے بدھ کے کسی اور دن ملنے پر تیار نہ تھا۔ ان سب کے مقابل میں نادر کا لکھنؤ کا گھر اور ماحول کس قدر ہیچ اور بے حقیقت نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد نادر اور خانزادہ گل نواز ایک طرف ہو بیٹھے، اور ایبک روبینہ کو ماموں کے کتے، چڑیاں اور باغ دکھانے لے گیا۔ وہ اس کو بڑی تفصیل سے ماموں کی عادتوں اور مشاغل کے متعلق بتاتا رہا، اور یہ بات برابر نوٹ کرتی رہی کہ وہ بڑی ہوشیاری سے اس کی توجہ ایک کے بعد دوسرے موضوع میں لگائے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین ایسی کوئی بات کا موقع نہ آئے جو ان دونوں سے متعلق ہو۔ اس کے علاوہ وہ جذبات میں ہلچل برپا کر دینے والی خاموشی بھی پیدا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کتوں کے متعلق وہ بڑی دلچسپی سے باتیں کرتی رہی اور ان سے متعلق سوال کرتی رہی۔ باتیں کرتے کرتے اور چلتے چلتے وہ تھک گئی، باغ میں ایک اونچی جگہ پیر پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اور سناؤ ایبک، تمہارے اپنے مشاغل کیا ہیں؟ ایبک نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، میرا فی الحال کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی اور زور سے ہنسی۔ یہ میں نہیں مان سکتی کہ 6 فٹ اور 8 انچ کا تندرست اور توانا انسان بالکل بیکار وقت گزار رہا ہے۔ مت یقین کرو روبی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ 6 فٹ 8 انچ کا انسان بالکل بیکار زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے لہجے میں افسردگی اور ملال تھا۔ وہ بالکل بھول گیا کہ اس نے عہد کیا تھا اس کو جو استاد کی بیوی ہے کبھی بے تکلفی سے مخاطب نہ کرے گا، مگر وہ خود یہ سوچ چکی تھی کہ اس کی یہ ہچکچاہٹ اور دوری ختم کر کے رہے گی جب بھی ممکن ہو۔ لیکن ایبی، تم چاہو تو اپنے لیے مشغلے اور کام تلاش کر سکتے ہو۔ ایبی، اس نام سے مدتوں کے بعد اس کو کسی نے پکارا تھا۔ جب سے اوہارا گئی تھی اس کو کبھی کسی نے اس نام سے نہیں پکارا تھا، اور اس دن اس نے خود ہی اس کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وہ اس کو اس نام سے پکارتی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا یہ نام سن کر وہ چونک پڑا۔ اس کو معلوم ہوا کوئی ہمدرد اس کے بڑے قریب آ گیا ہے۔ اس کے جذبات پگھل گئے، اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا لیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جو چاہوں گا وہ کبھی نہ ہوگا، میری ہر راہ گم ہو جاتی ہے۔ مجھے آج تک یہ معلوم ہی نہ ہو سکا میری منزل کہاں ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ دل گرفتہ اور شکستہ سا بیٹھا ہوا، اس کو وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا جو اپنے بارے میں خود آج تک نہ سمجھ سکا۔
اس کو محسوس ہوا کہ یہ لڑکا واقعی بہت دکھی ہے، اس کو کسی توجہ اور محبت کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن ایبک، میں تو سمجھتی تھی تم بے فکرے ہو، تمہارے پیش نظر کوئی خوش آئند مستقبل ہی نہیں۔ نہیں روبی، یہ تمہاری غلطی تھی جو تم نے یہ سمجھا، ورنہ میں تو شروع سے ہی تم کو بتا چکا ہوں، میں کبھی اپنے گھریلو اور خاندانی حالات سے مطمئن نہیں رہا، میرا کوئی ماضی نہیں اور شاید کوئی مستقبل بھی نہ ہو۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو؟ 1 سال فیل ہو جانا ایسی بات تو نہیں کہ تم اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاؤ۔ پھر صحیح، تم کو بہتر ملازمت مل سکتی ہے۔ مجھے ملازمت کی ضرورت پریشان نہیں کرتی، مجھے روپیے کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ تم کو معلوم ہے میں اپنے باپ کی سب سے بڑی اولاد ہوں، ان کی خاندانی بیوی کی پہلی اولاد ہوں، مجھے پیسے کی طرف سے کیا الجھن؟ لیکن پھر بھی وہ خود ہی الجھ گیا۔ بھائی میں نہیں بتا سکتا مجھے کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب میں خود ہی کو نہ سمجھا سکا تو تمہیں کیا سمجھاؤں گا؟ بعض وقت میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے سمجھائے کہ میں کیا سوچنا چاہتا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں، بعض وقت میرا دل چاہتا ہے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر پھینک دوں۔ اس نے اس کی ساری باتیں انسنی کر دیں۔ پھر آئندہ سال تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ خدا کے لیے مجھ سے میرے مستقبل کی بات مت کرو، مجھے اپنے حال میں رہنے دو۔ وہ نسبتاً گرم آواز میں بولا، تم کو سب سے کیا غرض؟ پھر وہ آہستہ آہستہ بولا، مجھے کیا پتا کہ میرا کیا ارادہ، سوچتا ہوں لاؤ بہر ہوا ہوں۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ چلو اندر چلو، آؤ مامو جان کی لائبریری میں بیٹھیں۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے وہ دکھاؤ۔ میرا کمرہ سخت بے ترتیبی کے عالم میں پڑا ہے، بات یہ ہے کہ میں ذرا پھوڑ واقع ہوا ہوں۔ کیا دیکھنا ہے اس کو؟ میں اس کی بے ترتیبی بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ چلو۔ کمرے کی بے ترتیبی اپنے مکین کے مضطرب ذہن کی غمازی کر رہی تھی۔ بستر کی ملگجی چادر اور بغیر غلاف کا تکیہ پلنگ پوش میں کتابیں الجھی ہوئی تھیں اور وہ دیوان پر پڑا تھا۔ جگہ جگہ سگریٹ کی راکھ گری ہوئی تھی، البتہ میز پر اور اوور رکھے ہوئے گلدان میں پھول بڑی خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ نرگس کی چند کلیوں کے نیچے چھوٹے سے سیاہ ابنوسی فریم میں ایک جاپانی عورت کی تصویر تھی۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ عورت نہ تھی بلکہ ایک نوعمر اور نازک اندام لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد جاذب اور دلکش تھا۔ واقعی اس چہرے کو گل نرگس کے علاوہ اور کسی چہرے سے تشبیہ دینا غلطی تھی، اور یہ پگوڈوں اور شگوفوں کے دیس کی دوشیزہ اب تک اس شخص کے دل و دماغ پر حاوی ہے، جو اب کم از کم 4 بچوں کی ماں ہوگی اور کسی پلپلے سے زردار جاپانی کی خدمت گزار بیوی۔ پھول تو بڑے اہتمام سے سجائے ہیں، لیکن اپنے پلنگ کی حالت تو دیکھو۔ لاؤ چادر اور تکیے کا غلاف دو، میں درست کر دوں۔ وہ اپنی بے تکلفی اور وارفتگی، جس کے ماتحت اس نے اس کو روبی کہہ کر بڑی بے تکلف سے پکارا تھا، باغ ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ اب پھر بڑا مؤدب تھا۔ نہیں شکریہ، میں خود ہی بدل لوں گا۔ اصل میں نور محمد کا آج صبح اتنے کام تھے وہ میرا کمرہ ٹھیک نہ کر سکا۔ چلو پھر کیا ہوا، میں بدلے دیتی ہوں۔ وہ ذرا سی دیر میں غلاف اور چادر لے آیا۔ اس نے بڑی احتیاط اور سلیقے سے اس کی چادر بدلی، تکیے پر غلاف چڑھایا اور آہستگی سے کتابیں الگ کر کے پلنگ پوش اٹھا لی۔ نہیں یہ بھی خراب ہو گیا، میں دوسرا نکالے دیتا ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ذرا دیر میں کمرہ منہ سے بولنے لگ گیا۔ اس نے چیزوں کو ادھر ادھر قرینے سے جما کر ننھی سی ایش ٹرے آتش دان میں خالی کر کے میز پہ رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ایک ایش ٹرے تمہارے لیے ناکافی ہے، تم کو 3-4 ایش ٹریز رکھنا چاہیے۔ پھر اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، ایبک تم ہمیشہ اسی قدر سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں تو اب پینے لگا ہوں۔ مت پیا کرو، اتنا تو نقصان کرے گا۔ اور اس نے آہستگی سے اوہارا کی تصویر گلدان کی اوٹ میں کر دی۔ اس کی نظر سامنے کی طرف گئی۔ تم نے دریچے کے پردے میں نہیں کھسکائے؟ ارے، اوہارا کی تصویر پھر نرگس کے سائے میں مسکرا رہی تھی۔ پردے کھسکا کر اس نے دریچہ کھول دیا، جس کے کھلتے ہی ایک بڑی ہی خوابناک نغماتی سی ٹن سنائی دی۔ اس نے دریچے کی طرف دیکھا۔ پگوڈا کی شکل کی ننھی سی گھنٹی دریچے میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اوہ، تم اس کو کہاں کہاں سے ہٹاؤ گی، اس نے سوچا، اور شکست کا زبردست احساس لیے ہوئے وہ دریچے سے ہٹ آئی۔